یہ جو 5 اسما ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اس کے بارے میں بزرگان کرام فرماتے ہیں یہ 5 گنج قادریہ ہے۔ پنج گنج سے مراد یہ 5 خزانے ہیں قادریہ خاندان کے، سبحان اللہ، کہ جو تمام مقصد برابری کے لیے بہترین ہیں۔ سبحان اللہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان 5 ناموں کو اگر کوئی شخص عصر کی نماز سے لے کر اور مغرب کی اذان تک بے تعداد ورد کرے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، لیکن اس میں شرط یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عصر کی اذان کے بعد نماز پڑھے اور اس کے بعد مغرب کی اذان تک کسی سے کلام نہ کرے، نہ کچھ کھائے نہ پیے۔ اگر کوئی شخص 7 روز ایسے کرے تو کیسی بھی اس کی حاجت ہو یا کیسی بھی بیماری ہو، اللہ اس کو دفع کرتا ہے سبحان اللہ، اور اس کی حاجت برابر ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مرتبہ کمال کو پہنچے تو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اس کو سبحان اللہ، اسی ترتیب سے، تو وہ شخص درجہ کمال پہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ بہت ہی قابل قدر اور 5 خزانے ہیں۔ اس میں بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ متفقہ طور پر، یعنی کہ بزرگوں کا بالاتفاق اس میں اعظم ہے، سبحان اللہ، کہ ان 5 ناموں کے درمیان میں اسم اعظم ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے ہر کام کی کشود کی جا سکتی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، تو یہ بہت ہی کمال اسم ہے، اسی لیے بزرگوں نے اس کو ختم خواجگان میں شامل کیا سبحان اللہ، تاکہ اس کی اور برکت و تاثیر پیدا ہو۔ حضرت سبحان پیر و مرشد خواجہ عثمان علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرا بھائی ناحق گرفتار ہے قتل میں، اور ایک عدالت سے اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا، دوسری عدالت میں ہم نے اپیل کری ہے، لیکن وکیل کہہ رہا ہے کہ اپیل کا تمہیں فائدہ نہیں، اس لیے کہ گواہ اور واقعات سب اس کے خلاف ہیں، لہذا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تاریخ تیری کون سی لگے گی؟ تو اس نے کہا حضرت 12 دن ہے۔ تو آپ نے یہی اسما اور یہ آیت کریمہ برحمتی کا استغیث تک اس کو فرمایا کہ میدان میں کھڑا ہو کے تازہ وضو کر، وضو پوچھنا نہیں اور اپنے سر پہ کپڑا نہیں رکھنا، اپنے گریبان اور آستین کے بٹن کھول دینا اور اس کو 11 تسبیحیں پڑھنا اور پھر سجدے میں گر کے اپنے لیے دعا کرنا بھائی کے، یہ 11 دن تک عمل کرنا۔ تو وہ شخص نے یہ عمل کرا، تو وہ بتاتا ہے کہ 11واں دن جب مجھے کرتے ہوئے ہوا اور میں سجدے میں دعا کر رہا تھا تو ایسے مجھے کان میں کسی نے کہا کہ ہم نے اس کو بری کر دیا ہے۔ تو اب وہ سمجھا کہ چونکہ میں پڑھ رہا ہوں مجھے خیال ہی اس بات کا ہے، تو وہی میرے دماغ میں چل رہا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے میں نے دعا مانگ کے چلنے لگا، پھر میری کان میں آواز آئی کہ ہم نے بری کر دیا ہے۔ تو وہ دوسرے دن اس کی پیشی تھی، تو وہ پیشی پہ گیا، تو جب فیصلہ کیس سنا تو جج نے کہا کہ مجھے اس کیس میں کچھ شبہ ہے،
اس کو دوبارہ سے جو ہے سنایا جائے، یہ سنا جائے۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے دوبارہ سے کیس اسی دن بولا کھولو اس فائل کو، اور جج نے خود ہی 3 نکات نکالے اور کہا کہ یہ شخص بے قصور ہے۔ اور اس نے اس کو بری کر دیا۔ تو جب بری کر دیا تو سب حیرت میں کہنے لگا پچھلی پیشی پہ تو اس کو سزا تھی اس کی، اس پیشی پہ بری کیسے ہو گیا؟ تو ریڈر جو تھا جج کا، جو اسسٹنٹ تھا پیشکار، جب جج فیصلہ کر کے اپنے اس میں چلا گیا چیمبر میں، تو اس نے چائے منگائی تو جج پسینے پسینے ہوا تھا۔ اس نے اس کو چائے پانی لا کے دیا، کہا حضرت کیا ہوا؟ کب بڑا عجیب واقعہ ہوا رات کو میرے ساتھ۔ نے بولا کیا؟ کہ کوئی مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ بے گناہ ہے۔ اس کو بری کر دو۔ تو اس نے بولا میں نے اس لیے آن کے کہا تھا دوبارہ اس فیصلے کو، اس کو دوبارہ سے سنو کیس کو، اور اس اسما کی برکت سے۔ تو میاں صاحب فرماتے تھے کہ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جب تمہارے ظاہری اسباب نہ رہیں تو پھر یہ کرنا جی، پوری حال برحمتی کا استغیث تک، ہاں یا ذوالجلال والاکرام برحمتی کا استغیث، یا اللہ سے شروع ہوگا یہ اور وہاں ختم ہوگا۔ تو فرمایا کہ کہیں کوئی رقم پھنس جاتی ہے جیسے کسی کی، یا کوئی بے چارہ مددگار ہو جاتا ہے، کوئی ظالم ایسا ظلم کرنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اس سے بچنے کے ظاہری اسباب نہیں رہتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کو کام میں لو، اس سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس حاجت کو پوری فرماتا ہے۔